وسلم عليك يا حبيب الله. اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا سور گیا، میری قسمت سور گئی. ہجر نبی میں کہاں پہ اثر گئی، ہجر نبی میں کہاں پہ اثر گئی. تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی. میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ. عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھا. سر بلندی کی روایت، سر کٹانے سے چلی، سر بلندی کی روایت، سر کٹانے سے چلی. سر بلندی کی روایت، سر کٹانے سے چلی. سر بلندی کی روایت، سر کٹانے سے چلی. نبض ایمان تیری نبض ڈوب جانے سے چلی. نبض ایمان تیری نبض ڈوب جانے سے چلی. نظر دی جاہی نہیں سب لخت جاں بھی کر دیے. نظر دی
کٹانے سے چلی نبض ایمان تیری نبض ڈوب جانے سے چلی تو نے مانی ہی بدل ڈالے شکستوں فتح کے تو نے مانی ہی بدل ڈالے شکستوں فتح کے رسم ہستی اپنی ہستی کو مٹانے سے چلی رسم ہستی اپنی ہستی کو مٹانے سے چلی سر بلندی سر کٹانے سے چلی نبض ایمان تیری نبض ڈوب جانے سے چلی گھر سے تجھ کو کربلا کی سمت جاتا گھر سے تجھ کو کربلا کی سمت جاتا دیکھ کر ابر اٹھا صحرا سے بجلی آشیانے سے چلی سر بلندی کی روایت سر کٹانے سے چلی نبض ایمان تیری نبض ڈوب جانے سے چلی اس آنے والے جو شعر ہے آنے والا اس کی تشریح کے لیے چاہوں گا کہ آپ سے ایک سوال پوچھوں آپ لوگ سب امام حسین سے بیعت ہے کہ یزید سے بولیے نا امام حسین صاحب بیعت ہے جو لوگ علماء اکرام کی گستاخی کرتے ہیں ان کے لیے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو امام حسین سے بیعت کرایا کس نے آپ کے پروجوں کو بھی علماء اکرام نے ہی بیعت کرایا ہے امام حسین سے آپ کو امام حسین سے بیعت کرانے والے ہمارے علماء اکرام ہیں اور ان کے اندر اللہ پاک نے مختلف انداز رکھا بس اس کو پیش کرنے کے لیے شاعر نے کچھ یہ طریقہ اپنایا دیکھیے آنے والا لمحہ لمحہ تیری بیعت کر چکا آنے والا لمحہ لمحہ تیری بیعت کر چکا تیری باتیں از سر نو ہر زمانے سے چلی تیری باتیں از سر نو ہر زمانے سے چلی سر بلندی کی روایت سر کٹانے سے چلی نبض ایمان تیری نبض ڈوب جانے سے چلی وہ
وہ غلام مصطفیٰ جو آل محمد کا غلام، وہ غلام مصطفیٰ جو آل محمد کا غلام، اپنی ہر تصویر سی آئینہ کھانے سے چلی، اپنی ہر تصویر سی آئینہ کھانے سے چلی، سر بلندی کی روایت سر کٹانے سے چلی، نبض ایمان تیری نبضیں ڈوب جانے سے چلی۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والعابدين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انتہائی عقیدت اور محبت کے ساغر میں ڈوب کر جانب طیبہ لو لگا کر دل کی گہرائیوں سے بآواز بلند بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ عشق نہیں آسا بس اتنا سمجھ لیجیے. یہ عشق نہیں
آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے لہو کے گھوٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے لہو کے گھوٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیتیں آپ کے بارگاہ میں تلاوت کی، پیش کی، اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ ان آیتوں کی تفسیر کیا ہے تو امام حسین کی حیات طیبہ کو دیکھ لیں۔ ایک تفسیری نمونہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تفسیری نمونہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو، صبر سے اور مدد مانگو نماز سے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچئے، صبر سے ہی زندگی شروع ہوئی، نماز پہ زندگی ختم ہو گئی۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں تم مردہ نہ کہو، یہ اللہ فرماتا ہے۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ الگ بات ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں، تم نہیں سمجھ سکتے ان کی زندگی کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ فرماتا ہے اور ہم تم کو آزمائے گی خوف دے کر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں کیا کہہ رہے بھوک سے آزمائیں گے، پھل مال اور جانوں کے نقصان سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، اور جب تم اس پر صبر سے رہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ اب صبر کرنے والے کو خوشخبری سناتا ہے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، جب ان پہ کوئی مصیبت گرتی ہے تو وہ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یقیناً ہم اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ أُولَٰئِکَ عَلَیہِم صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّہِمْ وَرَحْمَۃٌ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نچھاور ہو جاتی ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ آپ پوری آیتوں پہ غور کیجئے، اس کی تفسیر دیکھنی ہے تو ہو نواسائے رسول نظر آ رہا ہے۔ آج کچھ ایسی گفتگو میں کرنا چاہوں گا کہ اس پر آپ کو پوری طور پہ توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ آپ کے کان، آپ کی نگاہیں ہمہ تن گوش ہو جائیے آپ، اور انشاءاللہ ان باتوں کو خاص ایک امام علی مقام کے مقام کو، ایک عظیم وصف کو میں سمجھانے کے لیے میری پوری تقریر اسی میں ہو جائے، اور جو آپ کو سمجھنا ہے وہ آخر میں سمجھ جائے گے، ورنہ آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ آج مولانا یہ کون سی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے پہلے ہی سے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی پوری توجہ جو ہے وہ میری طرف رکھیں۔ انشاءاللہ مقام حسین کو دیکھ کر اور سن کر انشاءاللہ دل شاد ہو جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عموماً کئی جگہوں پر یہ اعتراض بھی ہوتے ہیں کہ بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا میں گئے ان پر پانی بند کر دیا گیا، ان کے جتنے ساتھی تھے ایک ایک کر کے سب کو قتل کر دیا گیا، انہیں ذبح کر دیا گیا، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی مدد نہیں کی، نہ ہی امام حسین کو رسول پاک نے بچایا۔ ایسے عقلی کیا کہہ رہے کہ اپنی
عقل اس میں لگاتے ہیں اور اس طرح سوچتے ہیں یہ لوگ، اور ایسی باتیں ان کے ذہنوں میں آتی کہ دیکھو اس سے پتہ چلا کہ رسول پاک کو امام حسین کتنے پیارے تھے، اگر رسول پاک ان کی مدد کر سکتے تو کیا اپنے نواسے کی مدد نہ کرتے؟ امام حسین جب صحابی ہے، نواسہ رسول ہو کر اپنے ساتھ میں رہنے والے بچوں کو نہیں بچا سکے، جوانوں کو نہیں بچا سکے، تو پھر کوئی ولی کیا ہمیں بچا لے گا؟ اس طرح کے مطلب کیا ہے کہ سوالات پیدا کرتے ہیں۔ مگر میں آپ کو سیدھا اور صاف طور پر ایک جواب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اور وہ جواب یہ ہے کہ امام حسین پہلے تو اللہ اکبر، امام حسین کے لیے شریعت نے سارے راستے کھول دیے تھے۔ جب جان پہ کوئی بات آ بنتی ہے تو اس وقت جھوٹ بولنا بھی جائز ہو جاتا ہے، برابر۔ انسان اتنا پیاسا ہو، جب اس پر حالت کیا کہہ رہے کہ اضطراری کی کیفیت ہو، تو سامنے پانی نہیں ہے اور جان بچانے کے لیے اگر سامنے شراب بھی ہو تو شریعت شراب کو بھی حلال کر دیتا ہے، مگر اتنی جتنی جان بچانے کے لیے ضرورت ہے۔ یزید کا مطالبہ تھا تو کیا مطالبہ تھا؟ صرف یہی تھا کہ آپ بیعت کر لیجئے، اور اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو پھر یزید کو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا، وہ تو آپ کے دامن میں پورے اپنے خزانے آپ کے قدموں میں ڈال دیتا یزید۔ اور امام حسین چلو مان لو چاروں طرف 22,000 کے لشکر نے گھیر لیا تو وقتی طور پہ آپ بیعت کر لیتے، جان بچانے کے لیے یہاں بھی تو شریعت اجازت دے رہی تھی نا، پھر آپ اس کے چنگل سے نکل جاتے تو آپ انکار کر دیتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور قرآن پاک میں اللہ نے یہ بھی تو فرمایا نا کہ اگلے انبیاء بھی شہید ہوئے ہیں، تو کیا تم یہ کہو گے کہ اللہ اپنے نبیوں کو بچا نہیں سکتا تھا؟ میں آج آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں اس کو پوری طور توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ، اور اس سے میں نے پہلے ہی جو اشعار پڑھے وہ عشق کی راہ سے اسے سمجھنا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ سوچئے، سب سے پہلی بات یہ کہ امام حسین اپنا امتحان دینے کے لیے گئے تھے، اور امتحان میں کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی جاتی۔ جب کلاس روم میں بٹھایا جائے تو ایک ایماندار جو ہوتا ہے، شخص ہوتا ہے، وہ کبھی بھی پرچہ حل کرنے میں کسی سے مدد نہیں مانگتا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، آپ امتحان میں پورا امتحان کے میدان میں اترے ہوئے تھے۔ اب اس کو سمجھنا ہے تو اسے یوں سمجھنے، بس تھوڑا ٹھنڈے طور پہ ہمیں چلنا ہے، بس ذہنوں کو ذرا حاضر رکھے گا۔ میں اس ٹاپک پہ پہلے بول بھی چکا ہوں، مگر تقریباً 6 سے 7 سال ہو چکے، اس وقت جنہوں نے سمجھا انہیں الحمدللہ کئی دنوں تک ان کے ذہن میں یہ ٹاپک رہا تھا۔ تو میں آج جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی رضا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تھوڑی سی رضا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اسے اللہ نے اپنی رضا کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے اکبر، اور اکبر یہ وہ لفظ ہے جو وہ اپنی شان کے لیے استعمال فرماتا ہے۔ 5 وقت آپ نماز میں کہہ رہے ہیں، اذان میں سنتے ہیں اللہ اکبر، تو جو لفظ اکبر اس نے اپنی شان کے لیے فرمایا ہے، وہی لفظ اکبر رب کائنات نے اپنی رضا کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی تھوڑی سی رضا مل جانا یہ نعمتوں کی کائنات میں بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ مگر یہ رضا ہے کیا؟ یہ رضا ہے کیا؟ ہم کیا ہے کہ ہم کو تھوڑی تکلیف آتی ہے تو ہم فوراً سب کے سامنے صرافی بنتے اور کہتے بس ہم تو اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ اصل میں کیا ہے کہ یہ جو رضا کا جو مقام ہے یہ بہت بلند و بالا مقام ہے۔ یہ مقام کب ملتا ہے؟ آئیے ہم ایک راہ سلوک کے مسافر کو دیکھیں، جو سلوک کی راہ میں نکلتا ہے، جو عشق کی راہ میں نکلتا ہے، جو معرفت کی راہ پر نکلتا ہے۔ ہم ایسے مسافر کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ کس طرح وہ اس راہ میں
آگے بڑھتا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ مان لو کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ بلکہ مشرکین ہیں، کافرین ہیں، فاسقین ہیں، فاجرین ہیں، ان تمام کا ایک سبجیکٹ بن گیا ہے، اور وہ ہے سبجیکٹ کیا ہے؟ نفس امارہ۔ کیا ہے؟ نفس امارہ۔ نفس امارہ ہے کیا؟ ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ نفس امارہ تمہیں سختی سے برائی کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ ہر وہ برا کام، چاہے جھوٹ ہو، گالی ہو، غیبت ہو، چغلی ہو، چوری ہو، زنا ہو، شراب پینا ہے، کوئی بھی گناہ کا کام کرنا، فسق و فجور کرنا، شرک و کفر کرنا، گمراہی کرنا، یہ ساری برائیوں کا سر چشمہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نفس، بولو نا، نفس امارہ۔ آپ کے ذہن میں باور کرانا چاہتا ہوں، وہ ہے نفس امارہ۔ یہ تمام، آپ کسی میں بھی بات بات پہ غصہ آ جانا، خود بھی نہیں، یعنی خود کو ہی دیکھتے رہنا، عجب، تکبر، کسی کو کچھ بھی نہ سمجھنا، کسی کا اچھا دیکھ نہیں سکتے، کسی سے حسد ہو جانا، اور ہر طرح کی برائیاں جو ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ نفس امارہ۔ اور نفس کی جو اس کی بنیادی طور پر جو اس کی سرشت جو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ امارہ ہوتی ہے۔ اب یہ نفس امارہ جو ہے نا، ایسے نفس امارہ کہیں نفس ہے۔ نفس امارہ ہے، لوامہ ہے، ملہمہ ہے، مطمئنہ ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے۔ اب یہ نفس کا ولی سفر کر رہا ہے۔ ولی جو ہوتا ہے سفر کرتا ہے، ایک نفس سے دوسرے نفس میں داخل ہوتا ہے، دوسرے نفس سے تیسرے نفس میں کنورٹ ہوتا ہے، تیسرے سے چوتھے میں جاتا ہے، پھر وہ پانچویں میں جاتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ نفس، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ وضع قطع سے متعین نہیں ہوتا۔ یعنی مان لو کہ کوئی حاجی بن گیا، چہرے پہ داڑھی سجا لی، اچھا کپڑا پہن لیا، ہاتھ میں تسبیح پڑھ لی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نفس امارے سے باہر نکلا ہے۔ کوئی مبلغ اسلام بھی چاہے کیوں نہ بن جائے، کسی کو مفکر اسلام کا لقب کیوں نہ دے دیا جائے، کوئی 1 درجن کتابیں بھی کیوں نہ لکھ دیں، کوئی ہر مہینہ عمرہ کیوں کرنے نہ جائے، مگر نفس اپنی جگہ پر رہتا ہے، نفس امارہ۔ یہ وضع قطع سے، یہ دکھاؤ سے متعین نہیں ہوتا۔ اس نفس کے پیچھے ولی کا سب سے پہلے جو قدم ہوتا ہے وہ نفس پہ قدم ہوتا ہے۔ ایک ولی کی سب سے پہلے جو جنگ ہوتی ہے وہ نفس سے ہوتی ہے، اور ولی جو ہے وہ نفس پر غالب آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی امارہ سے فائٹ ہوتی ہے۔ کیسے؟ آپ سوچئے، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ بیمار پڑے، آپ بیمار پڑے، بے ہوشی کا عالم ہے۔ غلاموں نے بہت سوچا کہ نظام الدین اولیاء کو کیسے شفا ہو جائے۔ اچانک کسی نے کہا کہ ایک جوگی ہے، اور وہ دعا کرتا ہے تو اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب وہ مرید دیوانے تھے، عاشق تھے، ان کو جوگی ووگی سے کیا مطلب تھا؟ وہ فنا فی شیخ کی منزل میں تھے، وہ تو یہی چاہتے تھے کسی طرح میرا پیر اچھا ہو جائے۔ وہ گئے جوگی کے پاس، وہ جوگی نے جیسے دعا کی، حالانکہ وہ مشرک تھا، یہ نظام الدین اولیاء اچھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ بولے ایک جوگی ہے بڑا، اس کو جو بھی دعا کرتا ہے قبول ہو جاتی ہے۔ نظام الدین اولیاء کا اسے یہاں بلاؤ۔ بلانے کے بعد کہا بھائی کیا بات ہے، کیوں تیری دعا قبول ہو گئی؟ بولے میں ہمیشہ نفس کے خلاف جاتا ہوں۔ نفس کہتا ہے ٹھنڈا پانی پینا ہے تو میں گرم پیتا ہوں، نفس کہتا ہے مجھے یہ کرنا ہے تو میں وہ نہیں کرتا، نفس نرم بستر مانگتا ہے تو میں چٹائی پہ سو جاتا ہوں، نفس بہترین کھانا مانگتا ہے تو میں روکھا سوکھا اس کو پیش کر دیتا ہوں، میرا نفس جو بھی کہتا ہے میں اس کے خلاف جاتا ہوں۔ بس یہی راز ہے۔ نظام الدین اولیاء فرماتے جھوٹ بول رہا ہے تو، زمانے سے تیرا نفس اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ وہ فوراً اسی وقت کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو جو بندہ نفس کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اور یہ صرف جنگ نہیں کرنی ہوتی، یہ جو ہے وہ صرف جنگ نہیں کرنی ہوتی، اس پہ ریاضت ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، ورد و وظائف ہوتے ہیں، بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ انسان، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سالوں سال عبادت و ریاضت میں لگ جاتے ہیں، مگر اس نفس اماری کی گھاٹی سے نکل نہیں پاتے۔ پھر جب انسان کی ریاضت پختہ ہوتی ہے، جب وہ اس نفس امارہ سے نکل جاتا ہے
تو وہ سیدھا ڈائریکٹ اسے اس کے بعد جو نفس نصیب ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نفس لوامہ. کیا کہتے ہیں؟ پہلا کون سا تھا؟ امارہ. اور یہ امارہ کن لوگوں کا ہے؟ گنہگاروں کا، کافروں کا، مشرکوں کا. یعنی ہر برائی تم دیکھ لو وہ کس میں ہے؟ اس میں نفس پرستی. ہر برائی نفس امارہ میں ہے. اب بندہ جب ریاضت کرتا ہے، محنت شاقہ کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، نفس کشی کرتا ہے، فقر و فاقہ کرتا ہے، روزے رکھتا ہے اور فائٹ کرتا ہے اس نفس سے، اور وہ اس نفس پر سوار ہو جاتا ہے، نفس اس کے تابع ہو جاتا ہے، تو اب وہ نفس امارہ سے نکل کر نفس لوامہ میں پہنچتا ہے. تو نفس لوامہ کیا ہے؟ نفس لوامہ ایسا نفس ہے جو کیا ہے کہ اس سے کبھی گناہ ہو جائے تو اسے چین نہیں پڑتا. کوئی غلط کام ہو جائے تو نفس اس کو بار بار ملامت کرتا ہے، ارے یار تو نے فلاں کا دل توڑ دیا، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو ایسے جواب نہیں دینا چاہیے تھا. کوئی نیکی چھٹ جائے تو اسے افسوس ہو جاوے، تو یہ نفس ملامت کر رہا ہے. تو اس نفس کو نفس لوامہ کہتا ہے. برے کو برا سمجھ رہا ہے اور برا خود سے ہو جائے تو وہ نفس بار بار اس کو بے چین کر دیتا ہے، تو اس سے یہ کام کیسے ہوا. مگر یاد رکھنا اس نفس میں آنے کے بعد بھی محنت کرنا پڑتی ہے. عبادت، ریاضت، ذکر و اذکار، ورد و وظائف جو مریدین کو شیخ جو ان کے ہوتے ہیں وہ ان کو دیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو وہ جب اس پر محنت کرتا ہے تو نفس لوامہ میں پہنچ کے وہ اس میں ٹھہر جاتا ہے. اور یہ نفس کن لوگوں کا ہے؟ ایسا نفس اگر کسی کو نصیب ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ ایسے نفس کی قسم کہتا ہے، اور قرآن کے کہتا ہے لا اقسم بنفس اللوامہ. اللہ نفس لوامہ کی قسم کھاتا اگر کسی کو ایسا نفس مل جائے کہ غلط ہو جائے تو اس پر شرمندہ ہو جائے، ندامت اسے محسوس ہو اور اسے ملامت کرنے لگے. مگر اس نفس میں آنے کے اس کی بھی الگ عبادت اور ریاضت ہوتی ہے. تو جب بندہ اس میں پہنچتا ہے تو کم سے کم اس کو نفس لوامہ میں ٹکا رہنے کے لیے ضرورت کی خوراک جو روحانی خوراک ہے اسے لینی ہی پڑتی ہے. اگر اس نے ریاضت چھوڑ دی اس پر تو واپس آتے دیر نہیں لگے گی، پلٹ کر کدھر آ جائے گا؟ پہلی والی گھاٹی میں آ جائے گا. نفس کس میں آ جائے گا؟ امارہ میں آ جائے گا. تو کم سے کم ٹیکنے کے لیے بھی اس کو وہاں پر محنت کرنا پڑے گی. اور کچھ لوگ وہ ہوتے وہ سوچتے ہیں ہم کو صرف یہاں پہ نہیں رہنا، آگے نکلنا ہے. جب یہ آگے نکل جاتا ہے، جب اس میں محنت کرتا ہے، ریاضت پختہ ہو جاتی ہے تو پھر اب اس کو نفس لوامہ سے نفس ملہمہ مل جاتا ہے. کون سا نفس؟ یہ تیسرا مرحلہ ہے، یہ تیسرا پڑاؤ. بڑی توجہ سے سنے گا. جب وہ ملہمہ میں داخل ہو جاتے ہیں تو ملہمہ کیسا نفس ہے؟ اسے ہمیشہ نیکیوں کی جستجو رہتی ہے. مطلب بڑی محنت کی ہے، پہلے اس نے امارہ سے نکلا ہے. آپ یہ مت سمجھے کہ 5 منٹ میں سن لیا تو وہ بہت آسان سفر ہے. لوگ سالوں سال دنیا بھر کی سخاوت کرتے مگر امارہ سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. تو امارہ سے نکل کر وہ لوامہ میں آیا، لوامہ سے کامیاب ہوا تو اس کا نفس جو کنورٹ ہوتا ہے وہ کس میں ہو جاتا ہے؟ وہ نفس کنورٹ جو ہوتا ہے وہ کس میں جاتا ہے؟ ملہمہ میں پہنچ جاتا ہے. اور ملہمہ کا کام کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس میں نیکیاں کے ارادے اس کے اندر الہام فرماتا ہے، تقویٰ وہ اختیار کرتا ہے. تو اسے بس جستجو ہے کس طرح میں نیکیاں کرتا رہوں، اچھے کام کرتا رہوں. مگر اس کی بھی ایک خاص محنت ہے، اس محنت کو وہ چھوڑ نہیں سکتا. اگر ملہمہ میں محنت چھوڑ دی تو پلٹ کر لوامہ میں آ گیا، اور لوامہ میں ٹکا رہا تو ٹھیک ہے، اس میں بھی محنت چھوڑ دی تو پھر پلٹ کر وہ امارہ میں داخل ہو جاتا ہے. پھر جہاں سے چلے تھے وہیں پہ آ کے رک جاتے. اب میں بتاؤں یہ ملہمہ کس کا نفس ہے؟ یہ ملہمہ صالحین کا نفس ہے. کہہ دو سبحان اللہ. نیک لوگوں کا نفس ہے ملہمہ، جنہیں نیکیوں کی جستجو رہتی ہے اور ریاضت کرتے کرتے یہاں تک کہ انہیں نیکیوں کا نور حاصل ہو جاتا ہے. اور یہ نفس ملہمہ میں جب برابر محنت کرتے، کچھ لوگ وہیں پہ اٹک کے رہ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو شروع سے آگے ہی نہیں بڑھتے. کچھ لوگ لوامہ میں اٹک کے رہ جاتے. لوامہ کیا ہے؟ غلط بات کو غلط جانے، غلط کام ہو گیا ہو تو اس پر کیا کرے؟ ندامت کرے، ملامت کرے. تو نفس لوامہ کن لوگوں کا ہے؟ نفس لوامہ وہ علماء ہیں جو شریعت پر پابند ہیں، ان کو نفس لوامہ کہا گیا. اور نفس ملہمہ وہ نفس ہے کہ جو صالحین کا نفس ہے. اب جب بندہ سوچتا ہے تھوڑی اور محنت کر لے، اور ریاضت کر لے،
اور عبادت کر لے تو پھر وہ ملہما سے جو نفس اسے آگے حاصل ہوتا ہے وہ ہے نفس مطمئنہ. کیا ہے؟ نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو سادہ لینگویج میں سمجھا دوں کہ نفس مطمئنہ جس کو مل گیا وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. یہاں سے ولایت کی گدی پر وہ بیٹھ جاتا ہے. جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو یہاں اللہ اسے خطاب فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. امارہ میں تو قابل ہی نہیں تھا کہ اسے خطاب ہوں. لوامہ میں پہنچا ابھی قابل نہیں ہوا. ملہمہ میں پہنچا تھوڑی اور محنت کر لے. جب وہ مطمئنہ میں پہنچا تو رب کائنات یہاں اسے خطاب فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. اب جب بندہ نفس مطمئنہ میں پہنچ جاتا ہے تو یہاں سے وہ کیا بن جاتا ہے؟ بولو. یہاں سے ولی بن جاتا ہے. تو یہ ایک ولی کا سفر ہوتا ہے. اب نفس مطمئنہ کے بعد جو نفس آتا ہے اسے نفس راضیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نفس راضیہ. نفس راضیہ پر جو پہنچ جاتا ہے یہاں اچھے اچھوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اچھے اچھوں کے پیر پھسل جاتے ہیں. جو نفس راضیہ پر پہنچ جاتا ہے اس کو ایک مقام مل جاتا ہے، وہ ہے مقام رضا. کیا؟ مقام رضا مل جاتا ہے. مگر تھوڑا ہلکا پھلکا اس کا بھی سن لیجیے کیونکہ یہ اتنی لمبی لمبی ڈیٹیل ہے، ایک ایک چیز پر نہ جانے کتنا وقت نکل جائے. آپ تھوڑی دیر کے لیے ذہن حاضر رکھیں، پھر انشاءاللہ میں مثالیں دے کر آپ کو سمجھاؤں گا تو پھر آپ کے ذہن میں خود بخود اور باور ہوتا جائے گا. نفس مطمئنہ سے جو نفس راضیہ پر پہنچ گیا، کیونکہ کچھ ولی وہ ہوتے ہیں نا کہ ابھی اور ڈگری آگے حاصل کرنی ہے تو وہ ریاست کی بھٹی اور گرم کرتے ہیں، عبادت وہ اور کرتے ہیں، محنت وہ اور کرتے ہیں، مشقت وہ اور کرتے ہیں، فقر و فاقہ اور اختیار کرتے ہیں، روزے پہ روزہ رکھتے ہیں، رات بھر سجدے میں نکال دیتے ہیں، پوری رات قرآن قیام میں نکال دیتے ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت میں نکال دیتے ہیں. یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، جو اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں، جو اللہ کی طلب میں اپنی ساری کائنات کو فراموش کر دیتے ہیں. تو کچھ تو وہ ہوتے ہیں جب نفس مطمئنہ میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ شیطان کا اتنا ٹینشن نہیں رہتا، اس کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، وہ ولایت کی گدی پر بیٹھ جاتا ہے، وہ زمانے کو فیض پہنچاتا ہے، لوگوں کے حق میں دعائیں کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے، وہ بیماروں کو شفا دینے میں وسیلہ بن جاتا ہے، وہ بارش کے برسانے میں وسیلہ بن جایا کرتا ہے، اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے محبوبوں میں شامل ہو جاتا ہے. مگر کچھ لوگ شہسوار ہوتے ہیں نا، آپ کسی بھی لائن میں دیکھ لیجئے، ہر ایک کا ایک درجہ ہوتا ہے، کوئی بہت آگے ہوتا ہے، کوئی پیچھے ہوتا ہے، کوئی وسط میں ہوتا ہے اور اوپر پہنچتا ہے. تو اس میں کچھ شے سوار ایسے ہوتے ہیں جنہیں اور آگے جانا ہے. تو جب ان کی ریاست، ان کی محنت، عبادت بڑھتی ہے تو اب یہ نفس مطمئنہ سے نفس راضیہ تک پہنچنے کا ایک بڑا لمبا سفر ہوتا ہے. اور اس سفر کو میں مختصر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ عزیزان ملت اسلامیہ، کہ نفس مطمئنہ کے بعد ڈائریکٹ نفس راضیہ نہیں آتا، بلکہ اس سے پہلا جو مقام آتا ہے وہ مرحلہ صبر آتا ہے. کیا آتا ہے؟ مرحلہ صبر آتا ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ تو آج تھوڑا کیا ہے کہ بیداری کا ثبوت دیجیے گا تو میں سمجھوں، تو مجھے آگے بڑھنے میں مطلب میرا حوصلہ بڑھے. تھوڑا حوصلہ رکھیے آگے انشاءاللہ اور سمجھے گے. تو نفس مطمئنہ کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ کیا ہے؟ مرحلہ صبر کا مرحلہ آتا ہے. اور اس مرحلہ صبر میں صبر کے بھی پھر کتنے ہیں؟ 2 طرح کا صبر ہوتا ہے. کتنی طرح کا؟ 2 طرح کا. ایک ہے زاہدوں کا صبر اور ایک ہے عاشقوں کا صبر. زاہدوں کا صبر کیا ہے کہ زاہدوں کے صبر کے اب پھر 3 درجے آتے ہیں. ایک تو صبر تھا، پھر صبر کتنی طرح کا ہوا؟ بولو. 2 طرح کا. اور 2 طرح کا صبر، ایک زاہدوں کا صبر اور ایک عاشقوں کا صبر. تو اب عاشق کا بھی رہنے دیجئے. زاہدوں کا جو صبر ہوتا ہے اس کے 3 درجے ہوتے ہیں. کتنے درجے ہوتے ہیں؟ 3 درجے ہوتے ہیں. سب سے پہلا جو درجہ ہے اس کو کہتے ہیں الصبر للہ.
کیا کہتے ہیں؟ الصبر للہ. للہ کا معنی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے صبر کرنا. یہ صبر کیا ہے؟ پہلا درجہ کہ یہ صبر یہ ہے کہ جب تم خدا کے فرمان پر عمل کرتے ہو، اس کے حکم پر جب تم چلتے ہو اور وہ عمل کرتے کرتے تو جب تم پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس تکلیف کو صبر کر لیتے ہیں اور اس کام کو تم انجام تک پہنچا دیتے ہو، تو یہ کیا ہے؟ الصبر للہ. ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. صبح فجر کے وقت تمہیں نماز پڑھنے کے لیے نکلنا ہے اور کڑاکے کی سردی ہے اور تمہیں نہانے کی حاجت ہے اور گھر میں گرم پانی کا بندوبست ہے نہیں اور وہ ٹھنڈا پانی جو اس بدن کو سوئی چبھا رہا ہے، ایسے میں بھی اگر تم اس ٹھنڈک کو برداشت کر لیتے ہو اور مسجد پہنچ جاتے ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ الصبر للہ. ہمارا معاملہ الگ ہے. جب تک حلال کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی بیچ میں آڑ نہیں آ رہا، تب تک ہم بڑی دینداری کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، برابر نا؟ سخاوت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، تقویٰ ہوتا ہے. مگر جیسے ہمارے ذاتی مفاد کے معاملے میں کچھ بات اٹک گئی تو دینداری وہاں کے وہاں دھری کی دھری رہ گئی. تو الصبر للہ وہ ہے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جب کبھی تمہیں کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر کرنا. یہ کیا ہے؟ الصبر للہ. اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کو بچنے میں جو تمہیں تکلیف آ رہی ہے اس پر صبر کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ الصبر للہ. اب آگے بڑھ جائیے. اس کے بعد آتا ہے الصبر علی اللہ. الصبر علی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ اللہ نے مقدر میں رکھا ہے تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، چاہے غم ہو یا خوشی ہو، تکلیف ہو یا راحت ہو. یہ الصبر للہ سے اونچا درجہ ہے. یہ ولی کا جب سفر ہوتا ہے تو ولی ان مرحلوں میں داخل ہوتا ہے. تو یہ الصبر علی اللہ، چاہے تکلیف ہو یا راحت ہو، غم ہو یا خوشی ہو، کچھ بھی ہو جائے، بندہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، شکوہ نہیں کرتا. ایک اللہ کے ولی تھے، ان کا تجارت کا بڑا کاروبار تھا، مگر وہ ہمیشہ حجرے میں رہ کر عبادت کیا کرتے تھے. ان کے نوکر چاکر تجارت کیا کرتے تھے. ایک دن حجرے میں بیٹھے ہیں، اچانک کیا ہوا کہ ایک شخص نے آ کر خبر دی، ارے حضور غضب ہو گیا، آپ کا جو جہاز تھا جو مال تجارت لے کر آ رہا تھا وہ تو طوفان میں غرق ہو چکا ہے. اس اللہ کے ولی نے جب یہ خبر سنی تو اپنا سر جھکا لیا اور تھوڑی دیر اس طرح سر جھکانے کے بعد سر اٹھا کر کہا الحمدللہ. خبر کیا ملی تھی؟ جہاز ڈوب گیا، سارا سامان تجارت غرق ہو گیا. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ. ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے، اور پڑھنا بھی چاہیے. ہم کو اہل طریقت نہیں ہیں، ہاں اہل طریقت کے چاہنے والے ہیں، اہل شریعت کے لیے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. مگر وہ اللہ کا ولی کہہ رہا ہے الحمدللہ. پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی کہ ارے حضرت وہ غلط خبر تھی، وہ تو کسی اور کا جہاز تھا. آپ کے جہاز میں تو بہت زیادہ اس سال نفع ملا ہے، بہت زیادہ منافع ہوا ہے. تو اس اللہ کے ولی نہ مسکرائے نہ کچھ کہا، پھر اپنا سر جھکا لیا اور سر کو جب اٹھایا تو اٹھانے کے بعد کہا الحمدللہ. وہ کہنے لگا حضرت پہلے غم کی خبر سنائی تب بھی الحمدللہ، اور اب خوشی کی خبر سنائی تب بھی الحمدللہ. خوشی کی خبر سن کر تو سمجھ میں آیا کہ آپ خوش ہو گئے، اس لیے اللہ کی تعریف کی، مگر غم کی خبر سن کر آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہا، الحمدللہ کہا. اس اللہ کے ولی نے جواب دیا. یہ الصبر علی اللہ کی مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں. انہوں نے جواب دیا کہ سن، جب تو نے میرے نقصان کی خبر دی تو میں تو اللہ کی یاد میں لگا ہوا تھا، میرا دل تو خدا کی یاد میں لگا ہوا تھا. میں نے ذرا سر جھکایا اور میرے دل کی طرف توجہ کی کہ میرے دل کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، میرا دل ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا، میرے دل میں کوئی خلل تو نہیں آ رہا، میرے دل کو کوئی رنج تو نہیں ہو رہا. جب میں نے سر جھکا کر اپنے دل کو دیکھا تو میرا دل تو بس اللہ کی طرف لگا ہوا تھا. تو میں نے کہا الحمدللہ، اسے اس نقصان پر تکلیف نہیں ہے. اور جب خوشخبری کی بات آ گئی تو پھر میں نے سوچا کہیں دل پھولا تو نہیں سماتا، کہیں دل باولا تو نہیں ہو رہا. میں نے اپنا سر جھکایا اور اپنے دل کے اوپر توجہ دی تو وہ دل تو ابھی بھی خدا کی یاد میں لگا تھا. مطلب نہ اسے خوشی سے کوئی مطلب ہے، نہ اسے غم سے کوئی مطلب ہے. خدا محبوب چاہے جس حال میں رکھے وہ اپنے مقدر پہ راضی رہتا ہے. تو یہ ہے الصبر علی اللہ.
दोनों में बंदा खुदा का शुक्र अदा करे। अब इसके आगे जो उसके ऊपर का जो दर्जा है वो है अस्सब्रु अलल मअल्ला। जैसे इन्नल्लाह मअस साबिरीन आपने पढ़ा, अस्सब्रु मअल्ला ये होता है कि कभी कभी ऐसी तकलीफें आ जाए जो चारों तरफ से हुजूम की शक्ल में अलगार कर दे। कभी बेटा मर गया, अभी बेटे को संभालने जा रहा है तो खबर आई घर में आग लग गई, अगर आग को बुझाने जा रहा है तो पता चला मेरे फला बच्ची का एक्सीडेंट होगा। चारों तरफ से इतनी तकलीफ आ जाए कि इंसान घबरा जाए, और ऐसी कैफियत के अंदर जब बंदा सब्र करता है तो ये सब्र उन तमाम सब्रों से ऊंचा है जिसे अस्सब्रु मअल्ला कहा जाता है। एक शख्स ने बायजीद बुस्तामी ने बल्ख के एक जवान को पूछा, बल्ख के जवान ने बायजीद बुस्तामी से कहा, ये बताओ बायजीद ज़ुहद क्या है? तो हज़रत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, ज़ुहद ये है कि हमें कुछ मिलता है तो अल्लाह का शुक्र अदा कर लेते हैं, और नहीं मिलता तो सब्र अदा कर लेते हैं, सब्र इख्तियार कर लेते। तो बल्ख का जवान बड़ा फना फिल्ला था, उसने कहा इसे ज़ुहद तुम कहते हो? अगर ज़ुहद इसको कहते तो ऐसा ज़ुहद हमारे बल्ख के कुत्तों के पास भी हैं कि जब इनको मिलता है तो शुक्र करते, नहीं मिलता तो चुपचाप बैठते हैं। बायजीद ने कहा तो फिर तू बता कि ज़ुहद क्या है? वो कहने लगा ज़ुहद ये है कि जब हमें ना मिले तो खुदा का शुक्र अदा करें, सब्र नहीं शुक्र अदा करें, और जब हमें मिल जाता है तो हम दूसरों पर निछावर कर देते हैं। तो ये अहलुल्लाह हैं, ये औलिया अल्लाह हैं, और ये इनका सफ़र है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। अब जब ये अस्सब्रु अलल्लाह की मंजिल पार कर लेते हैं तो ये जाहिदों का सब्र है। और तीसरा जो सब्र, जो दो तरह का सब्र था ना, एक कौन सा सब्र? जाहिदों का, और दूसरा कौन सा? आशिकों का। तो आशिक के सब्र की एक ही किस्म है, और वो किस्म क्या है कि आशिक जो होता है वो जिंदगी में बस उसे एक ही तलब होती है, मेरे महबूब का दीदार कब हो जाए, मेरे महबूब का दीदार कब हो जाए, मेरे महबूब का दीदार कब हो जाए। सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि बायजीद बुस्तामी को इल्हाम हुआ, ए बायजीद हम तुमसे राजी हो गए, तेरी इताअत हमें पसंद है, तेरी बंदगी हमें पसंद है, तुम कहो तो हम तुम्हें मकाम अर्श दे दे। बायजीद ने कहा कि या अल्लाह ये तो रूहानियों की रहने की जगह है। फिर कहा कि बायजीद क्या तुम आसमान मांगते हो? कहा या अल्लाह ये तो फरिश्तों के रहने की जगह है। रब ने कहा तो बायजीद क्या मैं तुझे जन्नत दे दूं? कहा या अल्लाह वो तो तेरे नेक बंदों की जगह है। तो रब ने कहा बायजीद फिर तुझे दोज़ख दे दूं? कहा या अल्लाह मैं तेरा मुनकिर भी तो नहीं हूं, तुझ पे ईमान रखता हूं। रब ने फरमाया बायजीद मैं तुझे अर्श देना चाहता हूं मगर तूने मना कर दिया, मैंने तुझे कुर्सी देना चाहा मगर तू फिर भी राजी नहीं हो रहा, मैंने तुझे जन्नत देना चाहा मगर तू फिर भी राजी नहीं हो रहा, मैंने दोज़ख में डालना चाहा मगर उस पर भी तू राजी नहीं है। ए बायजीद तो फिर तू चाहता क्या है? ये तेरी इबादत किस लिए थी? ये तेरी रियासत किस लिए थी? ये तेरी मेहनत किस लिए थी? ये तू दिल को जला किस लिए रहा था? बायजीद अर्ज़ का मौला ये सारी इबादत, सारी बंदगी ना तो जन्नत के लिए है, ना कुर्सी के लिए है, ना अर्श के लिए है, ना आसमान के लिए, सिर्फ मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि तेरा दीदार मुझे नजर आ जाए। अल्लाह अल्लाह, ये अहलुल्लाह है। ये क्या है? अहलुल्लाह। तो जो आशिक ज़मीन पर रहकर वो अपने महबूब का दीदार नहीं कर सकते, जिनका महबूब अल्लाह है। कौन है? अल्लाह जिनका महबूब है। तो आपको मालूम है ना कि महबूब के बगैर जीना कितना दुश्वार है। आपका बेटा शाम को घर जल्दी ना आए तो आप कितने बेकरार हो जाते हो। तो मुहिब के लिए, महबूब के लिए जीना दुश्वार है। अल्लाह अकबर। तो वो औलिया को वो नेमत कब मिलेगी? जब दुनिया से रिश्ता टूट जाएगा, मतलब जिंदगी का रिश्ता खत्म। तो तब तक वो सब्र जो उन पे भारी पड़ता है, उस सब्र के आगे अस्सब्रु लिल्लाह कुछ भी नहीं, अस्सब्रु अलल्लाह कुछ भी नहीं, अस्सब्रु मअल्लाह कुछ भी नहीं। ये आशिकों का सब्र है। जब बंदा यहां तक पहुंचता है तो कौन सा उसने मरहला पार किया? बोलो, मरहलाए सब्र पार किया। कौन सा?
मुतमइन्ना के बाद जो सफर शुरू हुआ, मरहला सब्र में गया, फिर उसमें सब्र लिल्लाह पार किया, असब्रु अलल्लाह पार किया, असब्रु मअल्लाह पार किया, और असब्रु अनिल्लाह भी उसने पार कर दिया। तब अल्लाह ताला उसको खुशखबरी सुनाता है, वो बश्शिरिस साबिरीन, कि साबिरों के लिए खुशखबरी है। अल्लाहु अकबर। ये तमाम तकलीफ़ों को पार करके आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद जो दर्जा आता है वो सब्र के बाद तवक्कुल का दर्जा आता है। क्या आता है? मरहला तवक्कुल। और वो तवक्कुल नहीं जो हम आम भाषा में कहते हैं कि हम तो अल्लाह पे तवक्कुल कर रहे हैं, हम अल्लाह पे तवक्कुल कर रहे हैं। तवक्कुल का क्या मतलब है? सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी किताब हुनियतुत तालिबीन में लिखते हैं, शेख अली रूदबारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि तवक्कुल के 3 दर्जे हैं। कितने दर्जे हैं? 3 दर्जे हैं। कुछ लोगों ने 3 मदारिज का है, कुछ लोगों ने 3 दर्जे के, कुछ लोगों ने 3 किस्में कही है। जैसे औलिया ने अपना हाल देखा उस तरह उन्होंने तवक्कुल की तारीफ कर दी। एक तवक्कुल की तारीफ एक है तवक्कुल, दूसरा है तस्लीम और तीसरा है तफवीज़। तवक्कुल क्या है? चाहे असदहा मुंह खोल के खड़ा हो, एक असदहा मुंह खोल के खड़ा हो और आप उसके लब के किनारे पे हो कि वो एक ही सेकंड में हमें अंदर उतर जाएगा, फिर भी तुम उसकी आंखों में आंखें डाल कर देख कर सोचते हो मुझे अल्लाह पर भरोसा है, यह असदहा मुझे नहीं निकलेगा। और तस्लीम क्या है? तस्लीम ये खास इब्राहिम खलीलुल्लाह की सिफत है कि मालूम हो कि तकलीफ आने वाली है और वो ये जानता है कि मेरा महबूब मानता है, मेरा महबूब जानता है, उसके बावजूद वो मदद नहीं मांगता। जैसे इब्राहिम खलीलुल्लाह आग में जा रहे, जिब्रील अमीन आए, आकर कहा ए खलील क्या मैं रब से कहूँ ये आग बुझा दे? बोले ए जिब्रील ये आग लगाई किसने? बोले नमरूद ने। बोले नमरूद के दिल में बात डाली किसने? बोले अल्लाह ने। तो जिब्राइल जब आग वहीं लगाने वाला है तो तू हमारे दोनों के दरमियान क्यों आ रहा है? सुन, जब जानता है उसका खलील आग में है तो मैं अपनी जबान से कुछ क्यों उससे कहूँ? क्या मैं उसे याद दिलाऊं? तो ये मकाम तस्लीम है। मगर तुम ऐसा मत करने बैठ जाना, हम तुम कभी नफ्स अम्मारा से नहीं निकले हुए हैं, हमें तकलीफ आए तो मदद मांगनी है। यह आशिकों की बात है। मैंने शुरू में शेर कहा कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हम इस राह के मुसाफिर कहाँ हैं? हम तो इस राह के मुसाफिरों के गुलाम हैं। अल्लाहु अकबर। अब ये मरहला तवक्कुल के 3 दर्जे हैं। इसमें पहला दर्जा ये है अता पर शुक्र, मना पर सब्र। अता पर शुक्र, मना पर सब्र। अता यानी अल्लाह कुछ अता करे तो क्या करे? हम शुक्र अदा करें। और कोई चीज अल्लाह छीन ले तो उस पर क्या करे? बोलो सब्र करे। बात समझ में आ रही है ना? अता पर शुक्र, मना पर सब्र, ये पहला दर्जा। अब दूसरा दर्जा क्या है? अता और मना दोनों का बराबर हो जाना। अता और मना दोनों का बराबर हो जाना, यानी अता करे तब भी शुक्र, छीन ले तब भी शुक्र। फर्क समझ में आया? पहले में क्या था? छीनने पे क्या करना है? सब्र करना है। ये तवक्कुल का पहला दर्जा। और उसके ऊपर का जो लेवल है उसमें क्या है? अता पर शुक्र और छीन ले उस पर भी शुक्र। अब ये तीसरा दर्जा जो बहुत हाई लेवल है, वो तीसरा दर्जा क्या है? मना पर, यानी छीन लेने पर शुक्र का महबूब हो जाना, यानी शुक्र से बहुत प्यार बढ़ जाना। बात समझ में आने? मिसाल के तौर पे मौला अली से किसी ने कहा, मौला अली ने किसी से फरमाया मेरी जब दुआ कबूल होती है तो मुझे एक खुशी होती है और नहीं कबूल होती है तो डबल खुशी होती है। क्यों? कि पहले में मेरी रजा थी, दूसरे में रब की रजा है। ख्वाजा फुज़ैल बिन अयाज़ 30 साल तक कभी मुस्कुराते हुए किसी ने नहीं देखा। बहुत बड़े वली, पाए के वली, तबका उला के वली, 30 साल तक किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा। जब उनका बेटा, जवान बेटा मर गया और उसका जब जनाजा उठा तो आप मुस्कुराने लगे। लोगों ने कहा ख्वाजा जिंदगी में कभी किसी ने आपके
दांत नहीं देखे, आपकी मुस्कुराहट नहीं देखी। 30 साल हो गए, तरस गए लोग कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहटों के फूल देखे, मगर आज जब बेटा मरा तो ये मुस्कुराने का वक्त है, रोने का। ख्वाजा फुजैल फरमाते हैं, यहाँ क्या हुआ? छीन लिया। क्या हुआ बेटा? छीन लिया। तो ख्वाजा फुजैल फरमाते हैं, मेरे बेटे को छीनने में जब रब राजी है तो मैं क्यों नाराज हूँ? मैं तो उसके हर काम पे खुश होता हूँ। तो यहाँ शुक्र का महबूब हो जाना है। अब बंदा जो होता है नफ्से अम्मारा से लव्वामा में आता है, लव्वामा से निकलकर मुल्हिमा में जाता है, मुल्हिमा से निकलकर मुतमइन्ना में जाता है। अब मुतमइन्ना के बाद रास्ते में कई नसीब व फरार आते हैं, मरहला सब्र आता है। सब्र के भी 3 दर्जे पार करता है। अस्सब्रु लिल्लाह, अस्सब्रु अलल्लाह, अस्सब्रु मअल्लाह, फिर अस्सब्रु अनिल्लाह, फिर वह तवक्कुल में दाखिल होता है और तवक्कुल के 3 दर्जे पार कर लेता है। तो कुछ वली ऐसे होते हैं कि उनको उस पार करने में सब्र करना पड़ता है और मेहनत करना पड़ती है। अगर वो पार नहीं करेंगे तो मरहला सब्र से वापस गिर जाएंगे और मुतमइन्ना में रहेंगे। मगर मुतमइन्ना में वली तो रहेंगे, जो उन्हें मिला है, जो उन्हें क्या कह रहे कि विलायत की डिग्री मिली है, वो तो उनके पास रहेगी। मगर जो मर्द मुजाहिद जो होते हैं वो उससे आगे और बढ़ जाते हैं। तो कुछ लोग क्या होते हैं, मरहला सब्र में जाके सुकून से बैठ जाते हैं। कुछ अल्लाह के वली वो होते हैं। कुछ लोग अस्सब्रु लिल्लाह में रहते हैं, कुछ लोग अस्सब्रु अलल्लाह में चले जाते हैं, कुछ उसी में अटक जाते हैं और कुछ उसी से आगे निकल जाते हैं। कुछ लोग मरहला तवक्कुल में दाखिल हो जाते हैं और तवक्कुल के 3 दर्जे पार करके कहते हैं सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। जब ये 3 दर्जे पार हो जाते हैं और बंदा रियासत करता है, वली मेहनत करता है, वली खूब खूब रियासत करता है, तो अब उसको जो नफ्स मिलेगा वो है नफ्से रादिया। कौन सा नफ्स? पहला कौन सा था? थोड़ा सबक दोहरा लो। नफ्से अम्मारा। दूसरा कौन सा था? लव्वामा। तीसरा कौन सा था? मुल्हिमा। चौथा कौन सा था? मुतमइन्ना। यहां पर बंदा क्या बन जाता है? बोलो, जोर से बोलो। अब चाहे तो बंदा आगे बढ़े। तो पहला मरहला कौन सा आया? सब्र का। फिर सब्र कितनी तरह के हैं? 2 तरह के हैं और एक 3 दर्जे हैं। बंदा उसको पार करता है, फिर किस में दाखिल होता है? बोलो ना। तवक्कुल में। मैं बोलूंगा तब तो ज़हन में रहेगा ना। तवक्कुल में जब वो बंदा तवक्कुल के 3 दर्जे पार करता है तब वो नफ्स मिल जाता है जिसे नफ्से रादिया कहा जाता है। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादिया। अल्लाहु अकबर। जब बंदा नफ्से रादिया पर पहुंच जाता है तो उसको पकड़ के बैठता है और मेहनत करना पड़ती है। और यहां इतनी तेज इम्तिहान के हवा के झोंके आते हैं कि अच्छों के कदम डगमगा जाते हैं, बड़े बड़े औलिया के कदम डगमगा जाते हैं। जब बंदा रजा के मकाम पर पहुंचता है फिर अल्लाह के जो इम्तिहान शुरू हो जाते हैं, अल्लाह की तरफ से ऐसी आजमाइश आती है, अल्लाह की तरफ से ऐसे इम्तिहान आते हैं। अब आगे आप समझने की कोशिश करें। जब इतना आपने समझ लिया तो अब आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। और अब मैं हर चीज़ के पीछे मिसाल दूंगा, तब आप समझोगे रज़ा किसको हासिल होती है। जो इस मकाम पे आ जाता है तो हज़रत ज़ुन्नून मिस्री फरमाते हैं कि रज़ा के 3 दर्जे। कितने दर्जे? रज़ा के 3 दर्जे। पहला आपको इतना तो समझ में आना कि पहले दर्जे कितनी मुसीबत से पार हुए। अब भले ही आपको याद ना रहे, अब आगे के 3 दर्जे याद रखें। बोले रज़ा के कितने दर्जे हैं? 3 दर्जे। ज़ुन्नून मिस्री फरमाते हैं तर्कुल इख्तियारी क़ब्ल क़ज़ा। क्या फरमाते हैं? तर्कुल इख्तियारी क़ब्ल क़ज़ा। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री फरमाते हैं पहला दर्जा है तर्कुल इख्तियारी क़ब्ल क़ज़ा, दूसरा दर्जा है सुरूरुल क़ल्बी बिमुर्रिल क़ज़ा और तीसरा दर्जा है फ़ुक़दानुल मरारती बादल क़ज़ा। ये 3 दर्जे जिसने पार कर लिए वो नफ्से वो मकाम रज़ा अल्लाह का हासिल कर लेता है और वो नफ्से रादिया पर कामयाब होके वो नफ्से रादिया नहीं बल्कि नफ्से मर्दिया पर पहुंच जाता है। मगर मैं समझाऊंगा कि ज़ुन्नून मिस्री 3 क्या बातें पेश करें। ध्यान से एकदम, आज जोश की ज़रूरत नहीं है, जोश शायद लास्ट में आ जाए। तर्कुल इख्तियार। इख्तियार मतलब क्या? पावर। क्या?
کوئی کہہ رہا ہے نا میرے پاس اختیار ہے، میرے پاس پاور ہے، ترک الاختیاری، پاور کو چھوڑ دینا. کیا؟ پاور کو چھوڑ دینا. کب؟ قبل القضاء، مصیبت آنے سے پہلے تمہارے پاس پاور ایسا ہے کہ اس پاور سے تم مصیبت کو ٹال دو. اگر بم آتا ہے انگلی کے اشارے سے بم کو ہوا میں اٹکا دو. اگر کسی نے گولی چلا دی مگر تمہارے پاس اتنا پاور ہے کہ انگلی کا اشارہ کرو کہ گولی وہی واپس بندوق کی نالی کے اندر چلا جائے. تو یہ پاور روحانی تمہارے پاس ہے، مگر قانون کیا ہے؟ رضا کا. پاور ہاتھ میں نہیں لینا، پاور چھوڑ دینا ہے. اور وہ یہ سوچے کہ چھری قضا کی چل رہی ہے تو وہ یار چلا رہا ہے، وہ محبوب چلا رہا ہے، وہ دوست چلا رہا ہے. ولی کا دوست کون؟ خدا ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے. جب رب کی طرف سے چھری چل رہی ہے تو میں کیوں پاور لوں ہاتھ میں، جبکہ اللہ نے پاور اس کو دیا ہے. تو زنین مصری فرماتے ہیں کہ ولی کے لیے ہوتا ہے کہ جو پاور ہوتا ہے اس کو یوز نہیں کرنا. اگر پاور یوز کر لیا تو کیا ہوا؟ اور عادیہ سے نیچے گر جائے گا، مقام رضا سے کیا ہو جائے گا؟ نیچے آ جائے گا، ترقی نہیں ہوگی، ٹکا نہیں رہے گا، واپس آ جائے گا. تو پاور چھوڑ دیا تو کیا ہے؟ واپس نہیں آئے گا. مصیبت کو گلے لگانا ہے. یہاں ایسے امتحان شروع ہوتے ولیوں کے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ارے یہ کیا اپنی دعا سے تمہاری مشکلات دور کرے گی، ان کے گھر میں تو خود ان کے بیٹا بیماری میں پڑا ہوا ہے. ارے ہمیں کیا پتا وہ کون سی منزل میں ہو سکتے ہیں. تو وہ رادیہ مقام رضا کا پہلا درجہ کیا ہے؟ پاور کو جب پتا ہو کہ مصیبت آنے والی اور پاور اتنا ہے کہ مصیبت کو روک سکتے ہیں، پھر بھی کیا کرنا ہے؟ پاور کو چھوڑ دینا ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ پہلے یہ تھا قضا کی چھری پھرنے والی ہے، پاور ہے کہ چھری کو ہٹا دے، پھر بھی گلے لگا رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سرور القلبی بھی مر القضا. زنون مصری فرماتے ہیں کہ جب قضا کی چھری چل رہی ہو تو چھری جب چلتی ہے تو مجھے بتاؤں مٹھاس محسوس ہوتی ہے کہ کرواہٹ ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ کرواہٹ. تو جب کرواہٹ محسوس ہوتی ہے تو بتا رہے زنون مصری کہ جب قضا کی چھری چل رہی ہو تو کرواہٹ محسوس نہ کرے، بندہ خدا کا شکر ادا کرے اور دل میں مٹھاس پیدا کرے. تو ایک تو چلنے والی ہے، پاور چھوڑ دو. ایک چل رہی ہے، اس وقت شکوے نہیں، گلے نہیں، خدا کا شکر ادا کرے. اور تیسرا ہے فقدان المرارتی بعد القضا، یعنی جب قضا کی چھری آئی، چل گئی، گردن کٹ گئی، لٹنے والا لٹ گیا، کچھ بھی نہیں بچا. جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں بچا. تو ایسے حال میں وہ گلا شکوہ نہیں کرتا، رب کے حضور سجدہ شکر ادا کر دیتا ہے. یہ تین درجے جو پار کر لے تو پھر اس کو اگلا نفس ملتا ہے، وہ ہے نفس مردیہ. اب میں آپ کو سمجھاؤں عزیزان ملت اسلامیہ کہ ایک شخص ہیں امام یوسف نبہانی اپنی کتاب جامع کرامت الاولیاء میں روایت کرتے ہیں کہ شیخ احمد شربینی یہ اللہ کے بہت بڑے ولی اللہ تھے. اور ایسے ولی اللہ تھے لوگ روزانہ ان کی خانقاہ میں آتے، بیمار آتے، ان کی دعاؤں سے شفایاب ہو جاتے تھے، تکلیف زدہ آتے تھے، ان کی تکلیفیں دور ہو جایا کرتی تھیں. ایک بار کیا ہو، ان کے 8 سال کا بچہ تھا. کتنا؟ 8 سال کا، بڑا پیارا سا معصوم سا چہرہ. وہ بیماری میں ایسا مبتلا ہوا کہ لگ رہا تھا اب یہ زندہ نہیں رہے گا. تو شیخ احمد شربینی کی جو بیوی تھی، جو پیرانی اماں تھی، وہ اپنے بچے کو لا کر کہا میرے شوہر حضرت ذرا اپنے بیٹے کے لیے بھی دعا کر دے. تو وہ کیا بول رہے ہیں؟ بیگم اللہ کی رضا میں راضی رہو. کیا پاور ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مگر پاور ہاتھ میں لینے سے نقصان کیا نقصان ہوگا؟ نیچے آ جائے گا، لیول ڈاؤن ہو جائے گا. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بس اللہ کی رضا میں راضی رہے. برائے کرم توجہ میری طرف رکھے گا. میں سادے سے 3-4 واقعے سنا کے بیان کر دے سکتا تھا، اب توجہ میری طرف رکھیں. بھلے دروازہ کھلے بند ہو، دھیان ادھر رکھیے. آپ بتا رہے ہیں، کہا ارے بیگم صبر کرو، اللہ کی رضا میں راضی رہو. بیگم سامنے آئی اور آ کر کہا حضرت آپ رضا والے، میں نہیں ہوں، میں تو ماں ہوں، میں نہیں برداشت کر سکتی. یہ میری آنکھوں کا تارا ہے،
آپ دنیا بھر کے لیے دعا کرتے ہیں، میرے بیٹے کے لیے دعا کرو۔ حضرت کہہ رہے اللہ کی رضا میں ثابت رہو۔ وہ نفس راضیہ والے تھے نا، بیگم نے 2-3 بار ان کی بیگم نے کہا، مگر وہ حضرت نہیں مانے۔ آخر میں بیٹے کی یہ حالت ہو گئی کہ نزا کا وقت آ گیا، اور وہ بیٹا پر ایسی اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ اپنی ایڑیاں رگڑنے لگا۔ جب بیٹے کی یہ کیفیت ہو گئی تو اماں نے کچھ بھی نہیں کیا، بچے کو اٹھایا، حضرت کے سامنے لیٹا دیا، حضرت کے سامنے لیٹا دیا۔ اللہ اکبر، لیٹ گیا بچہ، اور وہ بچے کی جو کیفیت، وہ اپنی ایڑیاں رگڑ رہا۔ 8 سال کا بچہ جو جگر کا ٹکڑا، ماں کا بھی ہوتا ہے اور باپ کا بھی ہوتا ہے۔ بچے نے جب ایڑیاں رگڑنا شروع کیا، شیخ احمد شربینی جو کئی دن سے رضا کی تعلیم دے رہے تھے، صبر کی تعلیم دے رہے تھے، جب بچہ تڑپنے لگا، ایڑیاں رگڑنے لگا، اور اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ رہے کہ سامنے ملک الموت، موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہے۔ امام نبہانی روایت کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، اب جب بچے کی تڑپ دیکھی، اضطراری کیفیت دیکھی، تو کچھ دیر کے لیے جو رضا کا درس دے رہے تھے، جو رضا کی تلقین کر رہے تھے، آنکھیں بند کی، آسمان کی طرف سر اٹھایا، کچھ لبوں سے ہلایا، اور لبوں سے ہلانے کے بعد ملک الموت سے کہا، یا ملک الموت ارجع الی مکانک فإن حکم نسخا۔ اے ملک الموت، میرے بیٹے کے موت کا حکم بدل چکا ہے، جا کے اپنے خدا سے پوچھ لے۔ ملک الموت کو واپس بھیج دیا۔ کتنی بڑی کرامت، مگر نقصان کیا ہوا؟ سمجھ میں آؤ تو کچھ بولو۔ لیول کیا ہوا؟ ڈاؤن ہو گیا، رضا کے مقام سے نیچے آ گئے۔ وہاں رہنے کے لیے، اس اونچے درجے پر رہنے کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے؟ ملک الموت کو جو کام کرنا تھا وہ کر سکتے تھے، تو انہوں نے ترک الاختیاری قبل القضاء پر عمل نہیں کیا، اختیار چھوڑا نہیں، ہاتھ میں لیا، اور مقبول ہے نا، ولی ہے، دعا کر دی، ملک الموت واپس چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اب سرور القرب بمر القضاء، اب جب چھری چلتی ہے تو کیسا لگتا ہے؟ چھری چلے گی تو کیسا لگے گا؟ کیسی تکلیف محسوس ہوگی؟ اب اس کی مثال دو۔ حضرت غوث علی پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بچپنے کا زمانہ ہے، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ جنگلوں میں سفر کر رہے تھے۔ ایک گاؤں کے کنارے پہنچے، درخت کے نیچے 2 مجذوب لیٹے ہوئے تھے، دونوں اللہ کے ولی تھے، اور دونوں الٹے لیٹے ہوئے تھے، اور دونوں کے بدن پر کسی نے جلتے ہوئے انگارے رکھ دیے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ جلتے ہوئے انگارے۔ انگارے کتنا گرم ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ اب منظر اتنا بھیانک تھا، وہ بتا رہے کہ میں چھوٹا تھا، میرے پیر و مرشد کے ساتھ تھا، تو دیکھا کہ انگارے دونوں کے بدن پر ہے، مگر ایک کے بدن پر آگ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور دوسرے کے بدن پر آگ کام نہیں کر رہی۔ مطلب ایک کے بدن پر آگ جو ہے، 2 تھے نا، تو ایک کے بدن کو آگ جلاتی نہیں، کپڑا بھی نہیں جلا رہی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کپڑا بھی آگ نہیں جلا رہی، مگر جو دوسرا ہے اس کا کپڑا بھی جل گیا، چمڑی بھی جل گئی، چربی جل کے نیچے بہ رہی ہے، خون بھی جل رہا ہے۔ بولے اس کا منظر دیکھے تو ہمارے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ میرے پیر و مرشد میں بچپنا تھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا، بیٹا یہ بتا دونوں میں سے پرفیکٹ کون ہے؟ دونوں میں سے کامل ولی کون ہے؟ بڑا ولی کون ہے؟ آپ بتاؤ کون ہے؟ جس کو کپڑوں کو آگ نہیں چھو رہی وہی ہے نا؟ آگ جس کے کپڑے کو چھو نہیں رہی وہی ہو سکتا ہے نا؟ کیا آپ کا ذہن کہہ رہا ہے؟ وہی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ مطلب ماشاءاللہ آپ توجہ سے سنتے ہیں۔ کیوں؟ وہ شیخ احمد، وہ حضرت غوث علی فرماتے ہیں کہ میں نے پیر صاحب سے کہا، حضرت ظاہر ہے کامل تو وہی ہے جس کے کپڑے کو آگ جلا نہیں پا رہی، وہ تو ناقی سے کپڑے بھی جلا دیے، چربی بھی جلا دی، بدن بھی جلا دیا۔ شیخ نے فرمایا، بیٹا غلطی کر رہے ہو، آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ آگ جلا کیوں نہیں رہی؟ مطلب پاور یوز کیا ہے۔
पावर यूज किया है। बेटा कामिल वो है, ये राह ही अलग है इश्क की, ये इश्क नहीं आसा। बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। अरे जख्म पे जख्म खा के जी, अपने लहू के घूंट पी, आह ना कर लबों को सी। ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया वो फरमाते बेटा कामिल कौन? कामिल वो जिसकी बदन को अंगारा जला रहा है, जिसकी चर्बी बह रही है मगर तवज्जो जो है पूरी खुदा की तरफ ध्यान है। और वो वली जिसके बदन को अंगारा जला नहीं रहा, जिसके कपड़े को भी आग टच नहीं कर रही, उसकी आधी तवज्जो आग की तरफ है और आग को कह रहा है खबरदार जो तूने मेरा कपड़ा जलाया। तो वो वली तो है मगर वली में इन दोनों में कामिल वो है कि आग जल रही है, वो कहते हैं खाल खींचती है, कटती है गर्दन। इश्क करना कोई तमाशा नहीं है, कोई खेल नहीं है। वो जिनके बदन को आग जला रही है वो इसलिए जला रही है कि उनकी आधी तवज्जो तो क्या पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ है, आग की तरफ नहीं है। और इस मकाम पर जब रज़ा की छुरी चल रही हो तो आग की तपिश से जब बदन चल रहा हो तो दिल में करवाहट नहीं होती, दिल में तलखी नहीं आती, दिल में करवाहट नहीं आती, बल्कि खुदा के इश्क में सुरूर आने लगता है। ये दूसरी मिसाल। अब एक और मिसाल आपको दे दूं क्योंकि मेरा आज का जो बयान है आप मिसालों से ही समझेंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, आपने ग्वालियर का नाम सुना होगा, सुना है ना? अपने हिंदुस्तान में ग्वालियर के एक बुजुर्ग हैं गौस अली कलंदर ग्वालियरी, उनकी एक किताब है जवाहिर खमसा। इनकी एक और भी किताब है तज़किरा गौसिया, और इनकी एक और भी किताब है तालीमुल गौसिया। इनकी तसव्वुफ में कई ऐसी किताब हैं जो समझ से परे हैं। वो गौस अली ग्वालियरी रहमतुल्लाह अलैह ग्वालियर में रहते थे और वहाँ एक राजा रहता था। अब लोग क्या है, ये अल्लाह के वली थे, लोग इनके पास बहुत आने लगे, मुरीदों की टोली बढ़ने लगी, कुछ लोग कन्वर्ट होने लगे, कुछ लोग इस्लाम कबूल करने लगे। अब राजा के कान में किसी ने बात भरी, बोले यार ये मुसलमान तुम्हारे यहाँ है, मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारा पूरे शहर को गुलाम बना लेगा, कहीं ऐसा ना हो तेरा तख्ता पलटा दे। बोले यार लग तो ऐसा ही रहा है, करूँ क्या? बोले उससे लड़ना मत, बहुत ताकतों का मालिक है, उसको कह दे कि ये तेरा शहर छोड़ दे, तेरे शहर की सरहद को छोड़ दे। अब उसने हज़रत गौस अली ग्वालियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बुलाया और बुला कर कहा कि देखिए आप मगरिब होने से पहले मेरे शहर की सरहद से निकल जाइए। अब वो अल्लाह वाले थे, रज़ा वाले थे, मकाम रज़ा पर फाइज थे। गौस अली ग्वालियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा ठीक है, घर आए, अपना सामान वगैरह लपेटना शुरू किया, जो कुछ बोरा बिस्तर था बांधना शुरू किया। अब जो गुलाम थे तकरीबन 500 मुरीदीन थे, वो आए, हज़रत हम आपको जाने नहीं देंगे, आप उस जालिम के लिए दुआ कर दीजिए, उसका तख्ता पलट जाए, आप अल्लाह की बारगाह के बहुत बड़े वली हैं। मगर वो गौस अली ग्वालियरी कहाँ पे बैठे हुए थे? बोलो ना, रज़ा पर बैठे थे ना, मकाम रज़ा पर थे ना। अब इतनी बातों में वो कैसे तवज्जो देते? क्योंकि इसका कानून ये तर्कुल इख्तियार, पावर को छोड़ना पड़ेगा अगर इस राह में चलना होगा, ताकत को छोड़ना पड़ेगा अगर इस राह में कामयाब होना है, अगर तुम्हें मंजिल पर जाना है। हज़रत गौस अली ग्वालियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने क्या किया? मुरीदों से कहा अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहो, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहो। अब मुरीद सब इतना थोड़ा समझ सकते कि हाँ रज़ा का मकाम क्या है। मुरीदों ने कहा जब आप नहीं रह गए तो हम भी नहीं रह गए। 500 मुरीद तकरीबन, कई सारे मुरीद थे आपके, वो सारे मुरीद तैयार हो गए। और जो हमेशा के लिए छोड़ेगा वो अपने घर में झाड़ू छोड़ेगा, झाड़ू भी अपने साथ ले जाएगा। बादशाह ने 500 सिपाहियों को उनके साथ भेज दिया कि देखो ये मगरिब होने से पहले अगर बॉर्डर के अंदर रहे तो इनको कत्ल कर देना। अब 500 सिपाहियों को, बादशाह को डर था कहीं वापस ना आ जाए। 500 सिपाही पीछे पीछे गए। मगरिब का वक्त भी हो गया, मगरिब से पहले वो बाहर निकल गए बॉर्डर से। मगर उन सिपाहियों ने देखा कि बादशाह तो इनसे नाराज़ है, क्यों ना इनके पास जो कुछ है सब लूट लिया जाए। ये कहाँ बादशाह को शिकायत करने जाएंगे, बादशाह तो वैसे इनका दुश्मन है। वो 500 जो सिपाही थे वो डाकू बन गए
اور کسی کو زخمی کر دیا، کسی کا تھیلا چھین لیا، کسی کا یہ لے لیا، کسی کے زیورات چھین لیے۔ اب پیر و مرشد شیخ علی گوالیاری اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور ان کے پیچھے ان کی 9 سال کی نواسی جو ان کو بڑی پیاری تھی، وہ پیر و مرشد کی کمر سے چمٹائے ہوئے ہاتھ باندھے ہوئے بیٹھی تھی۔ اب مرید پریشان ہے، حضرت اتنی تکلیف ہے، اب تو دعا کر دو، اب تو دعا کر دو، ان کا بیڑا غرق ہو جائے۔ مگر حضرت اللہ کی رضا میں راضی رہو۔ کوئی سمجھ سکتا ہے ان اولیاء کو؟ کوئی سمجھ سکتا ہے ان اولیاء کو؟ بولے اللہ کی رضا میں راضی رہو۔ مرید پریشان، ایک طرف کوئی زخمی ہو کے گر رہا ہے، کوئی کسی سے چھین رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، مگر شیخ علی گوالیاری اللہ کی طرف دھیان لگائے ہیں، ایک رضا کی اور صبر کی ایک عجیب کیفیت میں اپنے محبوب کی طرف دھیان لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک کیا ہوا، ایک ڈاکو ان کے گھوڑے کے پاس آ گیا اور شیخ علی گوالیاری غوث علی گوالیاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو 9 سال کی بچی تھی، اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھی۔ اب 9 سال کی بچی کا، اللہ اکبر، چھوٹی بچی ہے اور اس کی چمڑی جو ہے بڑی کولی چمڑی ہے، اللہ اکبر۔ ایک ڈاکو آیا، اندھیرے میں آیا، شیخ غوث علی گوالیاری کی نواسی کے کانوں میں اس نے ہاتھ سے ٹٹولا، بولے یہاں سونے کی بالیاں ہے۔ اس ڈاکو نے بالیوں کو کھینچا تو دونوں کان چیر گئے۔ 9 سال کی بچی نے ایسی چیخ ماری، ایسی دردناک چیخ نکلی، اس کے کانوں سے جو خون کا پھوارا تھا وہ غوث علی گوالیاری کے اوپر آیا اور دیکھا کہ نواسی تڑپ گئی ہے۔ اب تک غوث علی گوالیاری کو جب راجا نے باہر نکالا تب بھی صبر کر رہے تھے کیونکہ رضا کے مقام پر تھے۔ اب مریدوں کو لوٹنا شروع کیا تب بھی آپ نے صبر کیا، مگر اب دیکھا کہ 9 سال کی بچی، ایک معصوم سی بچی تڑپ رہی ہے، بل بلا رہی ہے، کان چیر گئے ہیں، خون کا فوارہ اٹھ رہا ہے۔ حضرت غوث علی گوالیاری جلال میں آ جاتے اور ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوتی ہے، اس لکڑی کو ہوا میں یوں لہرا دیتے ہیں، 500 ڈاکوؤں کے سر کٹ کٹ کے زمین پر گر جاتے ہیں۔ کتنے؟ پورا لشکر ہی حضرت نے قتل کر دیا۔ 500 ڈاکوؤں کے سر کٹ کٹ کے زمین پر گر گئے۔ کرامت کوئی چھوٹی ہے؟ پورا لشکر ہوا میں لکڑی گھما کر پورے لشکر کو قتل کر دیا۔ یہ کرامت چھوٹی ہے؟ بڑی ہے نا؟ تو سبحان اللہ بولو نا۔ ولی رضا کے مقام پہ ہو یا نہ ہو، اس کی ہر ادا پہ سبحان اللہ بولنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ کو کہنا چاہوں گا، کرامت بہت بڑی ہو گئی مگر نقصان کیا ہوا؟ لیول ڈاؤن ہو گیا، رضا سے نیچے آ گئے۔ کرامت تو اتنی بڑی کہ آپ سنو تو نعرے تکبیر لگا دو، مگر جو رضا کا مقام تھا وہ ڈاؤن ہو گیا۔ اب مجھے آپ بتا دو، تھوڑا دل پر ہاتھ رکھو، اب آئیے اسی تناظر میں اب ہم کربلا کے میدان میں چلیں گے، ہم کربلا کے تپتے ہوئے صحرا کا مشاہدہ کریں گے، ہم وہ نہر فرات پہ جو 22,000 کا لشکر پہرا بن کر کھڑا ہو گیا، ہم عباس کے مقدس بازوؤں کی طرف چلیں گے، ہم علی اکبر کے سینے کو چھلنے ہونے والے نیزے کو بھی ہم دیکھیں گے، ہم علی اصغر کی پیاس جو تیر سے بجھائی گئی اسے بھی نگاہوں کے سامنے رکھیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پہلا مجھے یہ بتا دو، امام حسین کون ہے؟ صحابی رسول۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ جنت کے جوانوں کے سردار۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ راکب دوش مصطفیٰ، جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار بنے ہیں، مصطفیٰ کی زلفوں کو لگام بنایا ہے، مصطفیٰ کے لعاب دہن سے اپنی پیاس بجھائی ہے، جو مہر نبوت پر 6 سال تک کھیلتے رہے، جس کے لیے مصطفیٰ نے منبر چھوڑ دیا، حسین ابن علی نواسہ رسول ہے۔ ارے شیخ احمد شربینی کیا ہے؟ وہ تو غلاموں کے لسٹ لگاتے ہی رہو، غلاموں کے غلام ہے، مگر حسین ابن رسول اللہ ہے۔ جب شیخ احمد شربینی اپنی ایک دعا سے ملک الموت کو واپس ٹال سکتے ہیں، اور اللہ اکبر، جب غوث علی گوالیاری جو حسین کے غلاموں کے غلام ہے ایک لکڑی لہرا کر پورے لشکر کو کاٹ سکتے ہیں، خدا ابن رسول اللہ اگر کربلا کی دھرتی پر صرف انگلی لہرا دیتے کا لشکر وہیں پر فنا ہو جاتا۔
حسین کے بیٹے, حسین کے غلام غریب نواز کے لیے انا ساگر پر پرتھوی راج نے پہرا لگا دیا. ارے جب پرتھوی راج غریب نواز کے غلام کو پانی لانے سے نہیں روک سکتا تو یزیدیوں کی اوقات کیا تھی جو حسین ابن علی پر نہر فرات پر پانی لگا, پابندی لگا. ارے جب سوال کربلا پہ اٹھے گا, جواب اجمیر کی دھرتی سے آئے گا, جواب اجمیر کی دھرتی سے آئے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, اب آپ نے کربلا کو الگ الگ اینگل سے دیکھا, الگ الگ نظریے سے دیکھا, آپ نے تاریخ کی نظر سے دیکھا, آپ نے کتب سیرت کی نظر سے دیکھا, آپ نے حسین کو صبر کی حیثیت سے بھی دیکھا, آپ نے حسین کو سیرت کی حیثیت سے بھی دیکھا. اب آئیے ذرا مقام تصوف میں امام کا کیا مقام ہے, مقام ولایت کے امام کیسے صبر کر رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شیخ غوث علی گوالیاری کی نواسی مری نہیں تھی, صرف کان چیرے تھے, کان چیرے تھے. مگر حسین تیرے مقام رضا کو سلام ہے, تیرے مقام رضا کو سلام ہے. اے حسین, آپ کے پاس جو پاور ہے اس کے آگے غوث علی گوالیاری کا کیا پاور ہے, شیخ احمد شربینی کا کیا پاور ہے, ان قلندروں کا کیا پاور ہے. مگر حسین, تمہارے 6 ماہ کے بچے کو جب گردن پہ تیر لگا اور وہ پیاس بجائے پانی کے تیر سے بجھی, پھر بھی حسین ترک الاختیاری, آپ نے پاور کو چھوڑ دیا, آپ نے پاور کو نہیں اپنایا. لوگ کہتے ہیں کہ نبی مدد حسین کی نہیں کر سکے, علی مدد حسین کی نہیں کر سکے. ارے مجھے یہ بتاؤ, حسین ابھی گود میں ہے اور نانا جان سے سودا ہو چکا ہے, کسے کربلا میں دینا ہوگا, یا تو اپنے بیٹے ابراہیم کو رکھو یا حسین کو رکھو. نبی کریم مسجد نبوی میں جا کر رو رو کر صحابہ کو یہ حدیث سنا رہے تھے, میرے حسین کو میری امت قتل کرنے والی ہے. مولا علی جب کربلا کے میدان میں پہنچے تھے تو وہاں امام حسین نے خواب دیکھا تھا, تب آپ نے کہا تھا اللہ اکبر کہ یہاں میرا حسین قتل ہونے والا ہے. سیدہ فاطمہ کو بھی پتا تھا, خلفائے راشدین کو بھی پتا تھا, مکے کے صحابہ کو بھی پتا تھا, مدینہ کے صحابہ کو بھی پتا تھا یہ حسین شہید ہونے والے ہیں, یہ حسین قتل ہونے والے ہیں. یہ حدیث مشہور ہو چکی تھی, مگر کوئی ایک حدیث ایسی ڈھونڈ کر لاؤ جس میں یہ کہیں آیا ہو کہ یا اللہ رسول پاک نے دعا کی ہو میرے حسین کو کربلا میں بچا لینا, یا فاطمہ نے دعا کی ہو میرے حسین کو بچا لینا, یا علی نے دعا کی ہو میرے حسین کو بچا لینا, یا حسن مجتبیٰ نے دعا کی ہو میرے حسین کو بچا لینا. کسی ایک نے بھی حسین کے بچنے کی دعا نہیں کی, بلکہ حسین کے صبر کی دعا کی ہے, حسین کے صبر کی دعا کی ہے. حسین خود کو بچانے کہاں گئے تھے, ارے وہ تو خود کو کٹا کے نانا کی امت کی کشتی کو پار لگانے کے لیے گئے تھے. رسول خدا نے کبھی دعا نہیں کی مولا کربلا کی امتحان سے میرے حسین کو بچا لے. اور میں کہنا چاہوں گا مولا علی نے اگر حسین کو نہیں بچایا, نانا جان نے حسین کو نہیں بچایا, سیدہ نے حسین کو نہیں بچایا, تو تم نہیں سمجھو گے یہ رضا کا امتحان رسول اللہ کا بھی تھا, یہ رضا کا امتحان فاطمہ کا بھی تھا, یہ رضا کا امتحان علی المرتضیٰ کا بھی تھا, یہ رضا کا امتحان حسین کا بھی تھا. کربلا میں 72 افراد اہل بیت نبوت کے گھر کے ہر فرد نے توکل کا پانی پیا تھا, صبر کی خوراک لی تھی, اور وہ رضا کے لیے پوری طور پر تیار ہو گئے. دیکھو لاشیں پہ لاشیں اٹھتے جا رہے ہیں, کبھی علی اصغر شہید ہوتے ہیں, کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں, مگر ان کے گھروں میں ماتم نہیں ہوتا. وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں, صبر کر لیتے ہیں, ضبط کر لیتے ہیں. ارے آپ کو کیا پتا ہے, آپ نے حدیث پاک بھی سنی ہے, میرے آقا کو کسی نے خواب میں دیکھا, ایک بوتل میں رسول اللہ خون حسین کو جمع کر کے آئے ہوئے ہیں. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں سے آئے ہو؟ سرکار نے فرمایا میں کربلا سے آیا ہوں, میرے حسین کو ابھی قتل کر دیا گیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو یہ امتحان حسین کا بھی تھا, یہ امتحان علی کا بھی تھا, یہ امتحان فاطمہ کا بھی تھا, یہ حسین محمد رسول اللہ کا بھی تھا. اور کربلا میں یہ تمام حسین ابن
علی کا امتحان دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، جب امام حسین کربلا کے میدان میں نکلے تو روح فاطمہ کہہ رہی ہوگی میرے لال حسین تیری رگوں میں میرا دودھ خون بن کر دوڑ رہا ہے، تیرا امتحان بڑا سخت ہے، تیرے بعد اب امت میں کسی کا ایسا امتحان نہیں ہوگا۔ بیٹا تو اولاد والا ہے، جب تو جوان علی اکبر کے لاشے کو اٹھائے گا اور اس کی سینے سے نیزے کو نکالے گا تو اس نیزے کے ساتھ دل کا ٹکڑا جو گوشت کی شکل میں باہر نکلے گا تو میرے لال تو بڑا پاور والا ہے، تو مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار ہونے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جائے اور تو رضا کے مقام سے گر کے نیچے آ جائے۔ اللہ اکبر، مولا علی کہہ رہے ہوگے، روح علی کہہ رہی ہوگی اے حسین جب تیری سکینہ کو تماچے مارے جائے، جب تیرے قاسم کی جوانی پہ گھوڑے دوڑائے جائے تو کہیں تیرے قدم رضا کے مقام سے ڈگمگا نہ جائے۔ اور روح مصطفیٰ پکار کے کہہ دے گی حسین میرے نازوں کے پالے حسین، تو وہ حسین ہے جس نے میری زبان کو چوس چوس کر اپنی پیاس بجھائی، جس نے میری زلفوں کو لگام بنایا ہے، تیری خاطر میں نے منبر چھوڑ دیا ہے۔ میرے حسین جب تیرے 6 ماہ کا علی اصغر تیری گود میں دم توڑ رہا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے قدم رضا کے مقام سے ڈگمگا جائے۔ اللہ اکبر، امام حسین میدان کربلا میں کبھی عباس کے کٹے بازو اٹھا رہے ہیں، کبھی علی اکبر کی جوان اٹھا رہے ہیں، کبھی قاسم کا لاشا اٹھا رہے ہیں، کبھی علی اصغر کے لاشے کو زمین پر سلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہوگے میری امی فاطمہ فکر نہ کرنا، یہ تیرا حسین ہے، اس نے تیرا دودھ پیا ہے، اس نے تیری تربیت پائی ہے، میرا علی اصغر تڑپے گا تب بھی میں تیرے دودھ کی لاج رکھوں گا، کربلا میں دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھاؤں گا اور رضا سے تیرے حسین کے قدم ذرہ برابر نہیں ڈگمگائے گے۔ نانا سے کہہ رہے گے نانا فکر نہ کرے آپ کا حسین امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، بابا علی فکر نہ کرے، اور حسین ایک ایک فرد کو کربلا میں دیتے جا رہے ہیں، آخر میں خود اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، مولا یہ آخری نذرانہ حسین کا سر بچا ہے، گردن پہ خنجر چلی، گویا کربلا کے ذرے ذرے سے رب کی آیت کا پیغام آ رہا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ تیرے رب کی طرف لوٹ جا، پہلے تو راضیہ تھا اب مردیہ ہو گیا، پہلے تو رب کی رضا میں راضی تھا اب رب تیری رضا میں راضی ہے، پہلے تو طالب تھا اب تو مطلوب ہو گیا، پہلے تو مرید تھا اب تو مراد ہو گیا، پہلے تو عاشق تھا اب تو معشوق ہو گیا۔ حسین پہلے رب تیرا امتحان لے رہا تھا، اب رب کی تقدیر پوچھ رہی ہے، حسین لبوں کو ہلا دے تقدیر بن جائے، ارے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو کہ عشق والوں کے امتحان کیسے ہوتے ہیں۔ میرا حسین کربلا میں مقام رضا پہ اس قدر ڈٹے رہے کہ اولیاء کے امام ہو گئے، صابرین کے امام ہو گئے، اور حسین راضیہ سے مردیہ ہو گئے، اور حسین کا وہ نفس مردیہ سے نفس کاملہ ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس یہ عشق کے امتحان تھے، ورنہ حسین بھی انگلی اٹھا دیتے تو 22,000 کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ارے غریب نواز کا غلام جب ایک پانی انا ساگر کو ایک کاسے میں لے آئے، علی اصغر بھی کربلا میں ٹھوکر مار دیتے تو ابن رسول اللہ ہے زمین سے چشمے ابل جاتے، مگر یہ عشق کے امتحان ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں، کھال کھینچتی ہے، کٹتی ہے گردن۔ عشق کرنا کوئی کھیل نہیں ہے، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ حسین کی عظمت کو سلام، حسین کے صبر کو سلام، حسین کے مقام رضا کو سلام، حسین کے کردار کو سلام۔ پوری امت، ہم تار ساری امت کا اہل بیت کی عظمت پر اپنی جان قربان
قربان اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری جانیں قربان ہے, ہمارا چین اور قرار عظمت اہل بیت پر قربان ہے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. تشریف رکھیے.